ملت ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر وہ نہ جمے اور منکر ہو گئے اور توریت لا کر فیصلہ کرنے پر بھی راضی نہ ہوئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت کے حکم کی مخالفت کریں گے۔ چونکہ توریت میں سنسار کرنے کا حکم ہے تو آپ اس کے برعکس حکم دیں گے اور سنسار کرنے کا حکم نہ دیں گے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا کہ پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ جب شادی شدہ افراد یہ کام کریں تو ان کی یہی سزا ہے۔ اس پر یہودی غصے میں آ گئے، طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا اور سخت سزا دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت منگواؤ اور دیکھ لو، جو توریت میں لکھا ہے اسی کو مان لو۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ توریت منگوائی گئی۔ عبداللہ بن سوریہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جہاں آیت رجم آئی، یعنی جس میں یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ دیا، آگے پیچھے کا اس نے پڑھ کے سنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی ذلیل ہو گئے۔ وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیرتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ جب توریت میں یہ چیزیں موجود ہیں تو جاننے کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا ان کا دل آخرت کے خوف سے لرزتا نہیں؟ تو آگے اس کی وجہ بیان کی گئی، کیونکہ جب تصور آخرت ختم ہو جائے یا تصور آخرت کا جو حقیقی تصور ہے وہ بگڑ جائے تو پھر انسان کو کسی گناہ کی پرواہ نہیں رہتی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے، ہم تو جنتی ہیں چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جتنا بیوقوف بنایا جائے، جتنا ان سے جھوٹ بولا جائے اور جتنا ان کے ساتھ فراڈ کیا جائے، ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ جب سوچ ہی غلط ہو جائے تو پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، گنتی کے چند دن، یعنی ہم جہنم میں چند دن کے لیے جائیں گے،
پھر اس کے بعد ہمارے مزے ہیں، اور چند دن کے لیے سب کو جانا ہے۔ وہ کہتے تھے جتنے یہودی ہیں، جنت تو صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، لیکن وہاں جانے سے پہلے جہنم میں چند دن جائیں گے اور چند دن جہنم میں رہ کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔